میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ احادیث سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا، فتنہ ادھر ہے، فتنہ ادھر ہے، جدھر شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے یا سورج کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سنا، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، آگے ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پاس برآمد ہوئے تو ہم نے امید کی کہ وہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں گے۔ اتنے میں ایک صحابی حکیم نامی ہم سے پہلے ہی ان کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، اے عبد الرحمن، ہم سے زمانہ فتنہ میں قتال کے متعلق حدیث بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، تمہیں معلوم بھی نہیں کہ فتنہ کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنے روئی کرنے کے لیے مشرکینوں سے جنگ کرتے تھے، شرک میں پڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے، واہ اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے، نہ روزے رکھ سکتے تھے اور نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، بس اے اللہ ہم پر سینت نازل فرما اور جب سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور مشرکینوں نے ہم پر جو زیادتیاں کی، جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان سے انکار کرتے ہیں۔ ایک شخص پانی اٹھانے والے 2 اونٹ لیے ہوئے آیا، رات تاریکی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شرکت ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں جو سورۃ البقرہ یا سورۃ الناس شروع کی، چنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل بسا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ 3 مرتبہ فتان یا فاتن تم نے کیوں نہ پڑھا؟ کیوں تمہارے پیچھے بوڑھے اور کمزور حاجت مند نمازی نماز پڑھتے ہیں؟ فتان یا فاتن 3 بار پڑھنا ہے، فتان یا فاتن، فتان یا فاتن۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ، اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔